کرتا ہوں جو حضرات باہر بیٹھے ہیں کہ وہ آ جائیں، قبلہ کی تقاریر کے لیے وقت ہو گیا ہے۔ اس دو شعر کے لیے کہ بلال کاظمی صاحب کہتے ہیں، خدمت مشق سکینہ کا وہ جوہر رکھ دیا۔ عزم بھائی، حیدر بھائی، قاسم بھائی، مہتاب صاحب، خدمت مشق سکینہ کا وہ جوہر رکھ دیا، کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جتنے رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا۔ آن کر داد شجاعت دو نجف کے بادشاہ ایک برسن بستان کوفے کو الٹ کر رکھ دیا۔ جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی، جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ 4 شعر سنے میں نے نہیں کہا، آخری شعر سن لیجئے کہ خدمت مشق سکینہ کا وہ جوہر رکھ دیا، کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا۔ کبریا نے مرکزیت فاطمہ کو بخش کر جتنے رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا۔ آن کر داد شجاعت دو نجف کے بادشاہ ایک رسن بستان کوفے کو الٹ کر رکھ دیا۔ جس طرح صندوق میں موسیٰ تھے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا، کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا۔ حیدری اللہ صلی اللہ محمد۔ حشر تک گونجے گی من کن تو یہ مولا کی صدا، کربلا نے ہر عزا خانے میں منبر رکھ دیا۔ بیمار کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے، قبلہ کو خطابت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ اس سے قبل حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد رضا صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اب میں قبلہ کو خطابت کے لیے آواز دیتا ہوں۔ مولانا سید آصف حسن صاحب قبلہ ٹانڈا امبیڈکر نگر آئیں، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ نعرہ حیدری، سید صاحب آگے آئیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین ومولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی قرآن المجید واصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات عزیزان محترم، برادران عزیز، معزز سامعین کرام، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، ماحول آپ کے سامنے ہے۔ جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہو سکا، لیکن جو ہو بیوی قبول کرے، اس لیے کہ انتظامات صبح سے ہو رہے تھے۔ وقتی طور پہ یہاں پہ رحمت خداوندی کو دیکھتے ہوئے انتظام کیا گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کیا بات ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوئیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے اب یہ ہوتا رہتا ہے، دستور زندگی ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی پروگرام خراب تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے پروگرام چاہے جتنا بڑا ہو، پروگرام چاہے جتنا چھوٹا ہو، اگر بیوی نے قبول کر لیا وہ اچھا پروگرام ہے۔ اگر پوری رات ہم لوگ مجلسیں کرتے رہیں، پوری رات ماتم کرتے رہیں، اگر بیوی کی نگاہ میں قبول نہیں ہوا تو پوری رات ہماری شب بیداری میں نہیں بیکاری میں گزرے گی۔ کیا بات ہے، واہ۔ اگر ہم نے
دل سے عقیدت سے ایک ہاتھ بھی سینے پہ مار لیا وہی ہمارا بخشش کی ضمانت بن جائے گا۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں جسے مجھے بتایا گیا ہے، پہلے مجلس شروع ہوتی تو ماحول اور کچھ اور ہوتا، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات کی جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو جناتوں کو خلق ہی نہیں کیا الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ بھئی مقصد تخلیق بشر عبادت پروردگار ہے، جناتوں کی تخلیق کرنے کا سبب عبادت پروردگار ہے۔ یہ کائنات چل رہی ہے، مقصد کیا ہے؟ عبادت پروردگار ہے۔ یہ سورج کا اپنے وقت پہ نکلنا بتا رہا ہے کہ کوئی موجود ہے جو چلا رہا ہے نظام۔ یہ ستارے کو اپنے وقت اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہنا بتا رہا ہے کہ کوئی موجود ہے جو نظام کو چلا رہا ہے۔ اب نظام چلا کون رہا ہے؟ یہ وہ نظام چلا رہا ہے جس نے کائنات کو بنایا، بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ اللہ نے مقصد بھی صاف کر دیا کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو بنایا ہی نہیں ہے الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جب تفسیر میں دیکھا تو لیعبدون کی جگہ لیعرفون کا بھی لفظ تھا کہ عبادت تو ہوتی رہے گی، پہلے معرفت حاصل کر لو۔ عبادت تو ہوتی رہے گی، پہلے معرفت حاصل کر لو، پہلے اللہ کو پہچان لو کہ ذات الہی ہے کون چیز۔ بھائی صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ کبھی عبادت کہتے کسے ہیں کہ یاد رکھیے گا، آپ پورے دن نماز پڑھتے رہیے، عبادت نہیں ہوگی۔ اگر معرفت کے ساتھ ایک سجدہ بھی کر لیں گے وہ عبادت شمار ہو جائے گی۔ معرفت ضروری ہے۔ عبادت اس وقت قبول ہے جب معرفت ہو، جب معرفت ہوگی تب عبادت ہوگی، بغیر معرفت کی عبادت نہیں ہوگی۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ پہچان، شناخت۔ جب معرفت ہو جائے گی لہٰذا عبادت میں دل بھی لگنے لگے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نماز پڑھنے جاتے ہیں دل کہیں اور رہتا ہے، اس لیے دل کہیں اور ہوتا ہے کہ ہمیں معرفت ہی نہیں کہ کس کے سامنے جا رہے ہیں، ہمیں معرفت ہی نہیں ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ایک ادنا سے اس دور کے حاکم کے پاس جائے، جب بھی کبھی جاتے ہیں تو دل اسی کی طرف لگا رہتا ہے، کب کون سی بات کہہ دے اور میرا کان نہ سن پائے، کون سی بات کہہ دے جو میں نہ سن پاؤں۔ لیکن ہم ذات الہی کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو دل کہیں اور رہتا ہے۔ بھئی مقصد کیا ہے؟ ہم نے عبادت تو سمجھ لی، عبادت کسے کہتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی۔ جب معرفت حاصل نہیں کی تو عبادت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب معرفت ہوگی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، اس لیے کہ جناب سید سجاد کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عبادت جو زین العابدین ہیں، عابد نہیں ہیں، زین العابدین ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو عبادت سے ہٹا دیا جائے، آیا ہی تھا اس لیے کہ عبادت سے ہٹا دیا۔ وہ کہہ رہا ہے زین العابدین، کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے سمجھا، پرکھا، پہلے امتحان لیا۔ اب سب سنتے رہتے ہیں امتحان کس طریقے سے لیا، امتحان انگوٹھے کو چبا کے لیا۔ جب امام کے عبادت میں کوئی خلل نہیں ہوئی تب کا انت زین العابدین، آپ عابدوں کی زینت ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بلا معرفت پڑھتے ہیں، امام نماز پڑھتے ہیں تو معرفت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کہ امام کی نماز میں اور ہماری نماز میں فرق یہ ہے کہ ہماری نماز بغیر معرفت ہوتی ہے، امام کی نماز معرفت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہ امام کی معاملہ یہ ہے کہ سر و تن میں جدائی ہو جائے گی پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھے گا، سر و تن سے میں جدائی ہو جائے گی پھر بھی سجدے سے سر نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اس کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں۔ جب یہ معرفت ہمارے ہو جائے گی کہ ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں، تو ہماری عبادت وہ عبادت ہوگی جو امام چاہتے ہیں، ہماری عبادت وہ عبادت ہوگی جو اللہ چاہتا ہے۔
اب عزیزان گرامی، نماز، روزہ، حج، یہ سب تمام امور، جتنے بھی امور اللہ نے ہم پہ واجب کیے ہیں، فرض کیے ہیں، یہ سب اس وقت کام آئیں گے جب معرفت ہوگی۔ بے شک نماز پڑھتے رہیے، معرفت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک سجدہ بھی اگر معرفت کے ساتھ ہو جائے، ایک سجدہ بھی اگر اللہ کے لو کے ساتھ ہو جائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمام برائیوں سے تنہا روکتی ہے۔ تمام برائیوں سے نماز روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ اب عزیزان گرامی، جب تمام برائیوں سے نماز روکتی ہے تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گناہ بھی ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں۔ آیا کہیں نہ کہیں نماز میں کمی پائی جا رہی ہے؟ آیا کہیں نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے؟ کب پتہ کیسے چلے نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ پتہ کیسے چلے نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بارگاہ الہی میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو عزیزان گرامی، سیدھا سا ایک سامنے کا ایک معاملہ ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نماز ظہر تک اگر کوئی گناہ نہ ہو، اگر کوئی گناہ نہ ہو تو سمجھیے عبادت قبول ہے، اگر گناہ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے معرفت کی کمی پائی جا رہی ہے۔ جب معرفت کی کمی ہوگی تو نماز بھی ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، اس لیے کہ جو کام کریے معرفت کے ساتھ کیجیے، جو کام بھی کیجیے بغیر معرفت کے نہ کیجیے۔ عزیزان گرامی، فرش ازا پہ آئیے تو فرش ازا کی معرفت سمجھ کے آئیے فرش ازا پہ جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ یہ فرش ازا جو بچھ رہی ہے ایام ازا جب سے چاند نمودار ہوا ہے، جا رہے ہیں تو مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، اس فرش ازا کے بچھنے کا سبب کیا ہے؟ پوری توجہ۔ اس فرش ازا پہ جب بھی آپ آئیے، کبھی بھی، تو صرف ثواب کی نیت سے نہ آئیے گا کہ فرش ازا پہ جائیں تو ثواب مل جائے۔ آپ خلوص دل سے صرف قدم رکھ دیں گے، ثواب لکھ لیا جائے گا۔ صرف ثواب کی نیت سے نہ جائیے گا اس فرش ازا پہ۔ جب بھی اس فرش ازا پہ آئیے تو یہ سوچ کے آئیے، جب تک فرش ازا پہ قدم نہیں پڑا تھا تب تک گناہ ہو رہا تھا، ادھر فرش ازا پہ قدم پڑا، میرا گناہ چھوٹ جائے۔ اس مقصد سے جب فرش ازا پہ آئیں گے تو معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ ہمیں معاشرے کو سدھارنے کا کام کرنا ہے۔ فرش ازا بچتی اسی لیے ہے کہ لوگ آئیں اور آنے کے بعد سیکھیں اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو سکھائیں۔ جب عزیزان گرامی ہمارا معاشرہ اس فرش ازا سے متصل ہوگا، اس لیے کہ فرش ازا پہ کوئی قید تو ہے نہیں کہ کوئی آئے کوئی نہ آئے، فرش ازا بچ جاتا ہے، سب آ جاتے ہیں، امام کے چاہنے والے، امام کے ماننے والے۔ تو فرش ازا پہ آئیے تو یہ سوچ کے آئیے صرف ثواب کے لیے نہیں جا رہے ہیں، جو بھی کام کیجیے، نماز، روزہ، حج، جتنے بھی عبادات ہیں سب معرفت کے ساتھ انجام دیجیے۔ جب معرفت ہوگی تو مزہ بھی آئے گا، جب معرفت ہوگی تو دل بھی لگے گا، جب معرفت ہوگی تو عبادت میں سکون بھی محسوس ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے جب علماء نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل نماز میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ ان کو معرفت ہے۔ جب امام نماز پڑھتے تھے تو دل ان کا نماز میں لگا رہتا تھا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہیں اور رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں معرفت ہی نہیں ہے نماز کی، نماز کہتے کسے ہیں، نماز ہے کیا؟ جب معرفت ہو جائے گی تو ہماری مسجدیں خالی نہیں رہیں گی۔ بات سخت ہے لیکن سن لیجیے، جب معرفت ہو جائے گی تو ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں وہ افسوس بھی ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے ہی میں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اعتراض بہت ہوتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو امام کا ماننے والا ہوتا ہے اس کی نماز ترک نہیں ہوتی، وہ امام کا ماننے ہی والا نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ امام ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، پوری توجہ، ایک دن میں ایک شب میں 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ اگر ہم امام کے ماننے والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں تو 1000 رکعت تو نہیں پڑھ سکتے، 17 والے تو بن جائیں، 17 والے تو بن جائیں۔ اس لیے کہ 17 رکعت واجب ہے، 17 رکعت بھی مسجد میں چلے جائیے عزیزان گرامی۔ اس لیے کہ یہ جس شخصیت سے یہ پروگرام، یہ مجلس، یہ جلوس منسوب ہے وہ زین العابدین ہے، وہ سید الساجدین ہے۔ جب ہم اس کا غم منانے بیٹھیں تو ہمیں نماز کی طرف بھی رغبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟
شیطان کہہ رہا انتا زین العابدین، پوری توجہ، شیطان کیا کہہ رہا آپ زین العابدین ہیں۔ اب لوگ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، سوال بھی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ کوئی نماز میں مصلی پہ بیٹھا ہو اور سامنے سانپ آ جائے، سامنے سانپ آ جائے اور اس کے بعد اس کی نماز میں خلل بھی نہ واقع ہو، وہ نماز چھوڑے بھی نہ، مصلی سے ہٹے بھی نہ، سانپ کی طرف متوجہ بھی نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ انجام ہو؟ عزیزان گرامی، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب جناب زلیخا پہ لوگوں نے اعتراض کیا، پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ واقعہ آپ کے ذہنوں میں آتا کہاں سے؟ یہ فرش ازا کی دین ہے۔ ذاکر کوئی جملہ کہتا اس سے پہلے مجمع پہنچ جاتا ہے، آیا کہاں سے؟ یہ فرش ازا کی دین ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زلیخا پہ اعتراض ہوا کہ غلام کے پیچھے ہو۔ اب عزیزان گرامی جواب نہیں دیا جناب زلیخا نے، کہا کوئی بات نہیں، تمہارے اعتراض کا جواب تمہیں مل جائے گا، آؤ بیٹھو۔ عورتیں بیٹھ گئیں۔ اب جب عورتیں بیٹھیں، ہاتھ میں ایک چاقو دیا، اور جو روایت میں ہے ایک نیبو، ایک روایت میں ہے موسمی، کوئی پھل دیا۔ اب عزیزان گرامی، کہ جب میں یوسف کو سامنے سے گزاروں تو تم لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پھل کو کاٹنا شروع کر دینا۔ پوری توجہ، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پھل کو کاٹنا شروع کر دینا۔ ادھر سے جناب یوسف گزرے، ان عورتوں نے پھل کو کاٹنا شروع کیا، پھل بھی کٹا، ساتھ میں انگلی بھی کٹ گئی، پھل بھی کٹا، ساتھ میں انگلی بھی کٹ گئی، کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب عزیزان گرامی پوری توجہ، جس کے سامنے حسن یوسف آ جائے انگلی کٹ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جس کے سامنے حسن یوسف آ جائے انگلی کٹ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، اور جس کے سامنے حسن خدا ہو سر سجدے میں کٹ جاتا ہے، اثر تک نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے حسن خدا، اللہ کو پہچاننا، معرفت خدا بندی۔ سر سجدے میں کٹ جا رہا ہے، سر اٹھ نہیں رہا ہے، یہ کیوں ممکن ہوا؟ اس لیے کہ معرفت تھی۔ جب معرفت کے ساتھ کوئی فعل انجام دیا جائے گا، کوئی کام معرفت کے ساتھ کیا جائے گا عزیزان گرامی، تو اس میں دل بھی لگے گا، اس میں انسان کی قوت جسمانی بھی لگے گی۔ جب معرفت نہیں ہوگی، جب معرفت سے ہم دور رہیں گے، تو اس نماز کو ہم بوجھ سمجھ لیں گے، اس نماز کو ہم اپنے اوپر زحمت سمجھ لیں گے۔ یہ سب کی بات ہے، کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہے۔ معرفت جس کے اندر ہے اس نے نماز کی اہمیت سمجھی، اور جس نے نماز کی اہمیت سمجھی اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ہمیں اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک زینہ ہوتا ہے، بلندی سے بلندی تک جانے کے لیے۔ ہمارا مجمع امیر المومنین کو راضی کرنے پہ لگا ہے، راضی ہو جائیں، پوری توجہ، امیر المومنین راضی ہو جائیں، اور ہمارا مجمع مومنین کو ناراض کرے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، پہلے ہمیں مومن کو راضی کرنا ہے، پھر امیر المومنین کو راضی کرنا ہے۔ ہم مومنین کو ناراض کر کے امیر المومنین کو راضی نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ جب معرفت ہو جائے گی، اور جب معرفت ہوتی ہے تو امام مدد بھی کرتے ہیں۔ جب آپ معرفت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو آپ کا کام ادھورا نہیں رہے گا، امام مدد کریں گے، امام نصرت کریں گے۔ اب عزیزان گرامی، چاہنے والے امام کے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ فقر و فاقہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، جسے فقر عطا کیا، جسے غریبی دے دی، تو وہ دعا کرتا ہے کہ امیری مل جائے، اور جسے امیری عطا کر دی اس نے اگر اللہ کا شکر ادا کیا تو نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا کھیل ہے۔ اللہ نے کسی کو غریب بنا کے دنیا میں بھیجا، کسی کو امیر بنا کے بھیجا، کسی کو امیر بنا کے امتحان لیا، کسی کو غریب بنا کے امتحان لیا۔ یہ دنیا کا دستور چلتا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کے ماننے والے ہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں رہتا، کبھی کبھی تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ امام کے ماننے والے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ وہ دو جہاں کا امام ہے اور ہم انہی کے ماننے والے قرض دار ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی انسان کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنا امتحان بڑھتا چلا جائے گا، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا امتحان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک شخص آیا
ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ آنے کے بعد بزم میں بیٹھ گیا، امام نے سوال کر لیا خیریت سے ہو؟ تو اس نے جواب دیا مولا افسوس کی بات ہے، آپ کا ماننے والا ہوں اور لوگوں کا مقروض ہوں، اس ڈر سے گھر نہیں جا رہا ہوں، اس ڈر سے گھر نہیں جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام گریہ کرنے لگے۔ اب جب امام گریہ کرنے لگے تو اس نے سوال پوچھا مولا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے تم میرے ماننے والے اور مقروض ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے تم میرے ماننے والے اور مقروض ہو؟ عزیزان گرامی اٹھ کے چلا گیا۔ وہیں پہ کچھ منافق بھی بیٹھے تھے، ہر بزم کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی مومن ہوتا ہے کوئی منافق ہوتا ہے۔ تو کہا دعویٰ تو کرتے ہیں دونوں جہاں کے ماننے والے ہیں، دونوں جہاں کے امام ہیں، لیکن ایک چاہنے والا مقروض ہے، اس کے قرض کو تو ادا نہیں کیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ شخص نے سن لیا، آیا امام کے پاس، مولا مجھ پہ کوئی انگلی اٹھائے تو افسوس نہیں ہوگا، لیکن آپ پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، مولا آپ پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو امام نے ایک دعا دی کہ جاؤ تمہارے فقر و فاقے نے اللہ نے بدل دیا، جاؤ خوشحالی میں زندگی بسر ہوگی۔ اب ایک مرتبہ یہ بیٹھ گیا، مسکرانے لگا، مولا کیسے فقر و فاقہ دور ہوگا؟ مولا کیسے خوشحالی آئے گی؟ اب عزیزان گرامی امام نے کہہ دیا جب ہم نے کہہ دیا ہے تو ہو جائے گا، جب ہم نے کہہ دیا ہے تو ہو جائے گا، کہ جو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ قدرت میں تقدیر بنا دیتا ہے۔ اب عزیزان گرامی کہا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے۔ امام نے 2 روٹی دی، پوری توجہ، امام نے 2 سوکھی روٹی، اس لیے کہ امام کی غذا تھی سوکھی روٹی دی، اس کے حوالے کی، وہ جانے لگا، کہ امام نے 2 سوکھی روٹی دی ہے، اس سے فقر و فاقہ میرا کیسے دور ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، کیسے فقر و فاقہ دور ہوگا؟ اب عزیزان گرامی امام نے کہا جاؤ لے کے، یہ شخص جانے لگا، 2 روٹی لیے تھا، پوری توجہ، سامنے مچھلی فروخت تھا، مچھلی بیچنے والا، اس نے کہا دیکھو تمہاری مچھلی ہے میری روٹی ہے، یہ مچھلی مجھے دے دو، 1 روٹی لے لو۔ اب عزیزان گرامی معرفت سمجھیے گا، جس امام کی ہم لوگ عظمت بیان کرنے یہاں بیٹھے، امام ہوتا کون ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ 2 روٹی دی، لے کے جانے لگا، 1 روٹی اس نے مچھلی والے سے مچھلی لے کے واپس کر دی، آگے بڑھا، ایک شخص نمک بیچ رہا تھا، کہا یہ نمک لے، تھوڑا سا نمک دے دو، یہ 1 روٹی لے لو، نمک اور مچھلی لے کے یہ گھر گیا۔ اس کے ذہن میں تھا امام نے کہا ہے کہ فقر و فاقہ دور ہوگا، خوشحالی آئے گی۔ آیا گھر، زوجہ کے حوالے کیا، اب زوجہ نے جب مچھلی کو کاٹا تو نایاب موتی اس میں سے نکلا، پوری توجہ، نایاب موتی نکلا۔ اب عزیزان گرامی وہ خوش ہوا، دق الباب ہوا، کیا دیکھا؟ وہی نمک فروش اور وہی مچھلی فروخت۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری روٹی اتنی سخت ہے کہ میرے بچے کھا نہیں سکتے، تمہاری روٹی اتنی سخت ہے کہ میرے بچے اسے کھا نہیں سکتے، ایک کام کرو یہ روٹی لے لو اور جو چیز میں نے دی ہے وہ بھی تم رکھ لو، جو نمک اور مچھلی میں نے دی ہے وہ بھی تم رکھ لو۔ اب یہ لے کے روٹی بیٹھا ہی تھا کہ پھر دق الباب ہوا۔ اب جب اس نے دروازہ کھولا تو امام کا ایک قاصد تھا، کہ کیوں آئے ہو؟ کہ امام نے کہا ہے اللہ نے تمہاری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیا، امام کی روٹی واپس کر دو، امام کی روٹی واپس کر دو۔ عزیزان گرامی امام اسے نہیں کہتے جسے چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے، امام اسے نہیں کہتے جسے چاول کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے، امام تو وہ ہوتا ہے جو منبر رسول پہ بیٹھ جائے تو سلونی کا دعویٰ، امام تو وہ ہے جو منبر رسول پہ آ جائے تو سلونی کا دعویٰ کر دے۔ امام نے کہہ دیا جب تمہاری خوشحالی آ جائے گی، تنگ دستی دور ہو جائے گی، تو اسے ہونا ہی تھا۔ امام نے کہا کہ لاؤ وہ روٹی واپس کر دو، وہ ہماری رزق، وہ ہمارا رزق ہے، وہ ہماری غذا ہے، وہ تم نہیں کھا سکتے۔ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے، جب معرفت ہو جائے گی، جب معرفت پروردگار ہوگی تب اس معیار پہ انسان اترے گا۔ ابھی تو مولا کائنات نے کہا تھا میری نگاہ سے جتنے بھی پردے ہیں سب ہٹا لیے جائیں، پھر بھی علی کے ایمان میں اضافہ نہیں۔ کیوں؟ معرفت تھی۔ کیوں؟ امام کو معلوم تھا کہ جس خدا کا ہم
سجدہ کر رہے ہیں وہی خالق برحق ہے۔ عمر بن عبدود کے جب امام نے تلوار ماری، چھوٹا سا خطبہ اس کے لاش پہ دیا تھا، امام نے کیا کہا کہ بتاؤ تم اس کے دفاع کرنے کے لیے آئے تھے جو پتھر کا بنا تھا، تم اس کے دفاع میں آئے ہو جو پتھر کا بنا تھا، دیکھو میں خالق برحق کے دفاع میں آیا تھا، تمہارا کیا حال ہوا، میرا کیا حال ہے۔ امام کو معرفت تھی، جب معرفت ہو جائے گی، جب اللہ سے لو لگ جائے گا تو عزیزان گرامی ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوں گی۔ بڑی افسوس کی بات ہے، لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں، اور کون امام کے ماننے والے ہیں؟ جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ تو اعتراض ہم پہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہم نے معرفت ختم کر دی، ہم نے چیزوں کی عظمت ختم کر دی۔ کیا یہ نماز، یہ روزہ، یہ تمام نیکیاں، لوگوں کی صلہ رحمی، لوگوں کی باہمی اخلاق، یہ سب ہمارے درمیان سے ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بچائے گا کون؟ اور یہ فرش عزا بچائے گا۔ اس فرش عزا کے صدقے میں نہیں ختم ہوتی، بے احترامی کی وجہ سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، علم میں ہے بات، وقت زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ دیر گفتگو کرنا مقصود بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور یہ صلوات بتا رہی ہے کہ بس جلدی ختم کیجیے، اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سارا دار و مدار معرفت کے اوپر ہے۔ لیعرفون، معرفت حاصل کر لو اللہ کی۔ جب معرفت حاصل ہو جائے گی تو نماز میں دل بھی لگنے لگے گا، روزے میں پیاس بھی نہیں لگے گی، حج کرنے میں پریشانی بھی نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینے میں دل بھی نہیں ٹوٹے گا، خمس دینے میں دل بھی خراب نہیں ہوگا کہ پیسہ نکالے کہ نہ نکالے۔ کہ جب معرفت ہو جائے گی تو غریبوں کو کھلانے میں افسوس نہیں ہوگا۔ جب معرفت ہو جائے گی، جو پیسہ ہم دے رہے ہیں یہ کہیں اور نہیں جا رہا، ہمارے ہی کھاتے میں آ رہا ہے۔ جناب زین العابدین کا یہ دستور تھا کہ جب بھی فقیر کو پیسہ دیتے تھے تو اس کے بعد ہاتھ کو چومتے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کر لیا، آپ یہ پیسہ دے رہے ہیں اور ہاتھ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ فقیر کے ہاتھ میں جو پیسہ جاتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو کم میں یہ سوچ کے نہیں ہاتھ چومتا کہ فقیر کا ہاتھ چوم رہا ہوں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ فقیر کے ہاتھ کے بعد اللہ کا ہاتھ ہے، میں اللہ کے ہاتھ کو بوسہ لیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، معرفت حاصل کریے۔ جب معرفت ہو جائے گی تو ہمیں کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ جہاں جہاں معرفت پائی جاتی ہے وہاں وہاں ڈر نہیں پایا جاتا۔ جہاں جہاں معرفت پائی جاتی ہے وہاں ڈر نہیں پایا جاتا۔ کا مثال دیکھ لیجئے، ایران چھوٹا سا ملک ہے، اب پورے زمانے کو چیلنج کرتا ہے۔ کیوں چیلنج کرتا ہے؟ جسے ہم سپریم طاقت کہتے ہیں امریکہ کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب ہم نے نماز کی حالت میں اللہ اکبر کہہ دیا تو ہماری نگاہ میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ جب اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے تو اس کائنات کی طاقت مفضول ہے اس کے سامنے۔ لہٰذا سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ کیوں اسے یقین ہوا؟ اس لیے معرفت ہے کہ جب معرفت ہو جائے گی تو ہمیں پریشانی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جب معرفت ہوگی تو ہمیں کسی چیز کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جناب زین العابدین جتنی ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ معرفت اللہ کی، امام کی، نبیوں کی، تمام چیزوں کی معرفت کس نے سکھایا؟ ہمیں اہل بیت نے سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ امام نے سکھایا۔ تو لہٰذا ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ ان کے کہے ہوئے فرامین پہ عمل کریں کہ نہیں عزیزان کرام؟ اس کائنات میں جو بھی آیا مقصد کیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا، ہم نے بشر کو پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ تو عزیزان گرامی، کوئی راستہ ہوگا کہ انسان عبادت میں مشغول رہے، کوئی راستہ ہوگا کہ انسان عبادت میں لگا رہے۔ کون ایسی قوم ہے جو 24 کے 24 گھنٹہ عبادت کرتی ہے؟ کوئی ایسی قوم نہیں جو 24 کے 24 گھنٹہ عبادت کرتی ہو، لیکن ایک قوم ہے
جس کا سونا بھی عبادت ہے، جس کا اٹھنا بھی عبادت ہے، جس کا چلنا بھی عبادت ہے، کہ کون قوم ہے؟ وہ ہماری قوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا حب ولی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ اگر علی کی محبت دل میں رکھ کے انسان سوتا رہے گا عبادت ہوتی رہے گی، علی کی محبت دل میں رکھ کے انسان چلتا رہے گا عبادت ہوتی رہے گی، ہے کہ نہیں عزیزان گرامی؟ اللہ کے رسول نے ہمیں میزان دیا، اللہ کے رسول نے ہمیں پیمانہ دیا، ایسے زندگی کا بسر کرو، ایسے زندگی گزارو۔ جب تمہاری یہ زندگی ہوگی تو اللہ کی نگاہ میں وہ زندگی قابل احترام زندگی ہوگی۔ نبیوں کی زندگی جب آپ اٹھا کے دیکھیے گا تو پریشانیاں نبیوں نے بھی اٹھائی ہیں، سب نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، لیکن جتنی پریشانی آل رسول نے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائی۔ جتنی پریشانیاں اس دین کو بچانے کے لیے آل رسول نے اٹھائیں، جتنی پریشانیاں اس دین کو آگے بڑھانے میں آل رسول نے اٹھائیں، کسی اور نے نہیں اٹھائی۔ پریشانیاں اس قدر اس گھر پہ ڈھائی گئی ہیں جس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ جتنی عظمتیں اللہ نے اس گھر کے حوالے کی تھیں کہ دیکھو بلندی تمہیں چاہیے تو اس در پہ چلے آؤ، تمہیں شعور زندگی چاہیے تو اس در پہ چلے آؤ، تمہیں بندگی پروردگار چاہیے تو اس در پہ چلے آؤ۔ جس طریقے سے اللہ نے بتایا اس در پہ چلے آؤ، لوگوں نے اس در پہ کس طریقے سے آیا وہ لکڑیاں لے کے آ گئے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جب سے ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، آپ لوگ یکے بعد دیگر مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، واقعاً تھک جاتے ہیں، واقعاً جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پیر جواب دے دیتا ہے، لیکن ایک گھر سے دوسرے گھر ہمیں کون لے کے جاتا ہے؟ وہ امام کی محبت ہے جو ہمیں ایک گھر سے دوسرے گھر لے کے جاتی ہے۔ اس فرش مجلس پہ صرف ہم عزادار نہیں آتے، اس فرش مجلس پہ صرف امام کے چاہنے والے نہیں آتے، ایک بی بی جنت البقیع سے اٹھتی ہے، اجرکم اللہ، ایک بی بی جنت البقیع سے اٹھتی ہے، شام میں آتی ہے، شام میں ایک معظمہ کو لیتی ہے، زندان شام میں آتی ہے، 4 سال کی بچی کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد کہتی ہے بیٹی سکینہ تیرے بابا کے ماتمی آ گئے، اے بیٹی سکینہ تیرے بابا کے چاہنے والے آ گئے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، صبر حسین ختم ہو گیا، صبر سید سجاد شروع ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ جناب سکینہ نے کب پانی پیا ہوگا، ہمیں نہیں پتہ جناب زین العابدین کو کب پانی ملا ہوگا۔ امام حسین جب تک زندہ تھے پیاسے تھے، شہید ہو گئے تو کوثر سے سیراب ہو گئے، لیکن ہمیں نہیں پتہ جناب زینب نے کب پانی پیا، ہمیں نہیں پتہ جناب ام کلثوم نے کب پانی پیا، ہمیں نہیں پتہ جناب رقیہ نے کب پانی پیا، جرکم اللہ۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، روایت کے جملے ہیں، شام غریبہ میں ایک معظمہ پانی اور کھانا لے کے آتی ہے، لانے کے بعد جناب زینب کے حوالے کرتی ہے، اور کرنے کے بعد ایک جملہ کہتی ہے زینب اس پانی کو پی لو، اس کھانے کو کھا لو۔ جناب سکینہ کو جناب زینب بلاتی ہے، بیٹی سکینہ ذرا قریب آؤ، لو تمہارے بابا کے بعد پانی آیا ہے، پانی پی لو، اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ کمسن ہے، نازوں کی پلی ہے، پیر زمین پہ آیا نہیں ہے، کبھی بابا کی گود میں، کبھی چچا کی گود میں، کبھی علی اکبر کی گود میں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سوال کر لیتی ہے، اے پھوپھی اماں آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اس لیے میں پانی نہیں پیتی کہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں بعد میں بڑے پانی پیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوزے کو اٹھایا مقتل کی طرف لے کے جانے لگی، اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ میرا بھیا اصغر سب سے چھوٹا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلاؤں گی، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، کربلا کے بعد بہت مصائب ڈھائے گئے، جن کے سروں کو سورج نے نہیں دیکھا تھا ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اجرکم اللہ۔ مصائب کم نہیں ہے، سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ کون سکینہ؟ وہ سکینہ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ کمسن ہے، 4 برس کی عمر ہے، خیام حسینی جلائے جا رہے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے،
دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. ایک مرتبہ ایک ملعون نے 4 برس کی بچی کو دیکھا، اس کی طرف بڑھا. اس 4 برس کی بچی نے کہا ہم سید زادیاں ہیں، ہمارے قریب نہ آؤ، ہم سیدانیاں ہیں، ہمارے قریب نہ آؤ. ایک مرتبہ وہ اور قریب گیا اور کہتا ہے مجھے تمہاری گوشواریں چاہیے. ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ گوشواریں اتار لیں. جناب سکینہ نے کہا دیکھو ہم سیدانی ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ، اگر تمہیں یہ گوشواریں چاہیے تو میں خود اتار کے دے دیتی ہوں. ایک مرتبہ ننھے ہاتھ اپنے لبوں تک لے کے گئی، ہاتھ نیچے لے آئے، پھر ہاتھ بلند کیا، پھر ہاتھ نیچے کر لیا. ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے اتارتی کیوں نہیں ہو؟ ایک مرتبہ کا مجھے گوشوارے اتارنی نہیں آتی. ایک مرتبہ ملعون آگے بڑھا، گوشوارے اتاری نہیں، گوشوارے چھینی. ایک مرتبہ لبیں پھٹ گئی، فراز کا رکیا اے چچا عباس جو گوشوارے بنائی تھی ملعون نے اتار لی. اجرکم اللہ. ہاں زداران امام مظلوم کربلا. آج کا یہ دستور ہے 40 پہ لوگ امام کی زیارت پہ جاتے ہیں. دستور ہے کہ نہیں؟ نجف سے لوگ پیدل جاتے ہیں امام کی یاد میں. اجرکم اللہ. جب ہم عزادار اس راستے پہ جاتے ہیں تو جگہ جگہ انتظام رہتا ہے کھانے پینے کا. اگر انسان تھک جاتا ہے تو لوگ اپنا گھر دے دیتے ہیں، بھائی تھوڑا آرام کر لو پھر چلے جانا. لیکن سن 61 ہجری میں دستور بدل گیا. جب بھی کوئی بی بی تھک کے بیٹھ جاتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، درے لگائے جاتے تھے. اجرکم اللہ. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم جب اس سفر پہ جاتے ہیں تو ہمیں سہولیات میسر ہیں، لیکن جب جناب زین العابدین گئے تھے تو راستوں پہ کانٹے تھے. امام کے پیروں میں کانٹا لگتا تھا، امام رک جاتے تھے. جب امام رکتے تھے شمر درے لے کے آگے بڑھتا تھا، اے سید سجاد آگے بڑھو ورنہ ہم تماچے ماریں گے، ورنہ ہم درے لگائیں گے. اجرکم اللہ. بڑی سختی سے یہ دن گزرے ہیں امام کے، بڑی سختی سے یہ دن کٹے ہیں امام کے. بس ایک روایت اور آپ کی رحمت تمام. اجرکم اللہ. ہاں زداران امام مظلوم کربلا، بیویوں کو کہیں آرام نہیں ملا، بیویوں کو کہیں سکون نہیں ملا. ایک شخص تھا ورقہ بن نوفل، یہ یزید کے پاس جا رہا تھا انعام لینے. تو اسے لوگوں نے روکا، بھائی کیوں جا رہے ہو انعام لینے؟ تم نے کربلا میں کون سا ایسا ظلم کیا ہے جو تمہیں انعام دیا جائے؟ کیا تم نے کسی جوان کے سینے میں برچھی ماری ہے؟ کیا کسی کا لاشا پامال کیا ہے؟ کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا ہے، میں نے کوئی اذیت نہیں دی ہے. کہ تم انعام کس بات کا لینے جا رہے ہو؟ کہ مجھے انعام چاہیے، تم مجھے کوئی کام بتا دو جس کے ذریعے میں انعام پا جاؤں. تو اس ملعون نے کہا ایک کام ہے. کہ کون سا کام؟ کہ دیکھو یہ سیدانیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ سکینہ ہے، یہ زینب ہے. دیکھو سفر طویل ہے، راستے میں یہ سونے نہ پائیں، جب بھی یہ سوئیں تم انہیں جگہ دینا. اجرکم اللہ. انہیں سونے نہ دینا. روایت کے جملے ہیں 44 دن کا سفر تھا یا 40 دن کا سفر تھا، کہ اس سفر کے درمیان انہیں سونے نہ دینا. یہ جملہ 4 برس کی سکینہ نے سنا، دوڑ کے پھوپھی اماں کے پاس آئی. اے پھوپھی اماں آج کے بعد سوئیے گا نہیں، اس لیے کہ آپ سوئے گی آپ کو تماچے مارے جائیں گے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. سفر گزرتا رہا. جناب زینب جاگ جاگ کے سفر گزار رہی ہے، اس ڈر سے کہیں تازیانہ نہ لگایا جائے. جب کئی دن گزر گئے جناب زینب نہیں سوئیں تو ایک مرتبہ قافلے کو ٹھہرایا جانے لگا، قافلے کو روکا گیا، بیویوں کو بٹھایا گیا. جب بیویاں بیٹھ گئیں تو تھوڑا سا سایہ پایا. اجرکم اللہ. جناب زینب نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی، تھک گئی تھی سفر کرتے کرتے، کئی دن سے سوئی نہیں تھی. آنکھ بند کی، اتنے میں شمر نے دیکھا علی کی بیٹی سو رہی ہے، علی کی بیٹی سو رہی ہے. ایک مرتبہ
ورقہ بن نوفل کو بلایا کہ ذرا قریب آؤ، کہ تمہیں کون سا کام دیا گیا تھا؟ کہ علی کی بیٹیوں کو سونے نہیں دینا ہے، کہ جا کے دیکھ زینب سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا، یہ جملہ جناب سکینہ نے سنا، سوچا پھوپھی کو جا کے جگا دے۔ جناب سکینہ سے پہلے ورقہ بن نوفل پہنچ گیا، ایک مرتبہ نیزے کو اٹھایا، بی بی کے پیشانی پہ مارا، خون نمودار ہوئے۔ بی بی نے فرات کا رخ کیا، اے عباس تمہارے جانے کے بعد ہم پہ مصیبتیں ڈائی گئی، دیکھو تماچے مارے جا رہے ہیں، درے لگائے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم